TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ برٹش کولمبیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں لگنے والی 380 کے قریب جنگل کی آگ سے لڑنے کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگنے جانے کے بعد فوج کی مدد پہنچ رہی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک اور فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شمال مغربی علاقوں میں جنگل کی آگ سے لڑنے کے دوران ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا۔ نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ افسوسناک خبر بتاتے ہوئے افسوس ہے کہ فورٹ لیارڈ کا ایک فائر فائٹر ہفتے کی دوپہر فورٹ لیارڈ ڈسٹرکٹ میں جنگل کی آگ سے لڑتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ حکومت نے فائر فائٹر کا نام نہیں لیا لیکن لکھا، ہمارے خیالات اس کے خاندان، دوستوں، ساتھیوں اور کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ برٹش کولمبیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں لگنے والی 380 کے قریب جنگل کی آگ سے لڑنے کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگنے جانے کے بعد فوج کی مدد پہنچ رہی ہے۔ BC کی ایمرجنسی مینجمنٹ کی وزارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی مسلح افواج کی 2 ٹیمیں تعینات کی جا رہی ہیں، جن میں پرنس جارج کی سربراہی میں ایک لینڈ فورس ٹیم اور ایک ایئر فورس ٹیم کا ملپوس کے لیے روانہ تھی۔ وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیمیں تشخیص کر رہی ہیں جو اضافی وفاقی وسائل کے لیے تعیناتی کے منصوبوں سے آگاہ کریں گی۔ کینیڈا کے ٹیکس دہندگان کے محتسب کا کہنا ہے کہ ان کا دفتر کینیڈا کے شہریوں کی درجنوں شکایات سے بھرا ہوا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ٹیکس دہندگان کے محتسب کا کہنا ہے کہ ان کا دفتر کینیڈا کے شہریوں کی درجنوں شکایات سے بھرا ہوا ہے، جن کا کہنا ہے کہ کینیڈا ریونیو ایجنسی اب بھی ان سے وبائی دور کے فوائد کی ادائیگی کے لیے کہہ رہی ہے جو وہ پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ ٹیکس دہندگان کے محتسب نے کہا کہ اس موسم بہار میں ٹیکس سیزن کے اختتام کے بعد سے ان کے دفتر نے غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں کینیڈینوں سے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس ریٹرن واپس جمع ہو گئے ہیں۔ فرانس بوائلو نے کہا، یہ ہمارے دفتر کے لیے انتہائی غیر معمولی ہے، یہ پہلی بار ہے جہاں ہم بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ دسمبر میں کینیڈا کے آڈیٹر جنرل نے پایا کہ تقریباً $4.6 بلین وبائی امراض جیسے کہ کینیڈا ایمرجنسی رسپانس بینیفٹ نااہل افراد کو بھیجے گئے تھے۔ بہت سے کینیڈینوں نے دیکھا کہ ان کے ٹیکس کی واپسی روک دی گئی ہے جب CRA نے انہیں حاصل کردہ فوائد کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ ایجنسی نے مئی میں کہا تھا کہ تقریباً 7,75,000 کینیڈین سے $237 ملین ٹیکس ریفنڈز اور دیگر فوائد واپس لے کر اکٹھے کیے گئے تھے۔ کچھ ٹیکس دہندگان نے اس پر اختلاف کیا ہے اور اپنی اہلیت پر نظر ثانی کرنے کو کہا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ انہیں غلطی سے زیادہ ادائیگی ہوئی اور اس کے بعد سے رقم واپس کر دی گئی ہے، ان کے ٹیکس ریٹرن سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اپریل کے بعد سے بوائلو کے دفتر نے ٹیکس دہندگان کی طرف سے تقریباً 60 شکایات دیکھی ہیں، جنہوں نے کہا کہ CRA اب بھی اس رقم کا تعاقب کر رہا ہے جو وہ پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام اونٹاریو کے نواحی شہر مالٹن میں خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں ہزاروں سکھوں نے حصہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام اونٹاریو کے نواحی شہر مالٹن میں خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں ہزاروں سکھوں نے حصہ لیا۔ بھارت کی مالٹن اونٹاریو میں بھی سکھ ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور مقامی حکومت کے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالنے سے انکار پر بھارت نے مایوسی کا اظہار کیا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے افراد کا جوش و خروش دیدنی تھا، جن میں خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ ووٹنگ کے عمل کے دوران شرکاء خالصتان کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ پنجاب ریفرینڈم کمیشن کے تحت صبح 9 بجے دعا کے بعد ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے صبح 8 بجے ہی ہزاروں افراد ووٹ ڈالنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو گئے تھے۔ مالٹن میں بھی خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم پر بھارت کو تکلیف کا سامنا ہے۔ مقامی سطح پر انتہا پسند ہندوؤں اور سکھوں میں زبردست کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ووٹنگ کے لیے مقرر سینٹر کو مہندر سنگھ خالصہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد یہ ریفرینڈم کے لیے ہونے والی پہلی ووٹنگ ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کینیڈا میں خالصتان چیپٹر کے چیف کوآرڈینیٹر تھے۔ بھارت نے مالٹن میں بھی ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں کی تھیں، مگر مقامی حکومت کے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالنے سے انکار پر یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس سے قبل بھارت ریفرینڈم کے انعقاد پر کینیڈا کی حکومت سے احتجاج کر چکا ہے۔ سکھ رہنماؤں کے مطابق خالصتان کے قیام سے خوفزدہ بھارت نے ہردیپ سنگھ نجر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی ایجنسیز کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ برمنگھم میں ایک سکھ رہنما کی پراسرار موت میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔
روس کے زیر انتظام یوکرینی علاقے کریمیا کے پل پر ڈرون سے حملہ کیا گیا جس سے پل کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کے پاس بھی کافی کلسٹر بم ہیں جو ضرورت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ روس کے زیر انتظام یوکرینی علاقے کریمیا کے پل پر ڈرون سے حملہ کیا گیا جس سے پل کو جزوی نقصان پہنچا ہے جبکہ 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ روس کے پاس بھی کافی کلسٹر بم ہیں جو ضرورت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کریمیا کا پل روسی فوج کی سپلائی لائن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ روس کو کریمیا سے ملانے والے پل پر حملے کے بعد ٹریفک کو روک دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی اسپیشل سروسز کے کریمیا کے پل پر ڈرونز حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ روسی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ یوکرینی حملے سے کریمیا کے قریب پل کی سڑک کو نقصان پہنچا ہے، پل کے ستونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر بم ملنے کے معاملے پر روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ روس کے صدر پوتن کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کلسٹر ہتھیار استعمال ہوئے تو ہمیں بھی جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ تباہی اور ہولناکی کے سبب 100 سے زائد ممالک میں کلسٹر ہتھیاروں پر پابندی عائد ہے۔ واضح رہے کہ روس سے لڑائی کے لیے امریکہ نے یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود دینے کا اعلان کیا تھا جبکہ یوکرین نے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے شہری علاقوں پر ان کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی کوریا میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جہاں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 39 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی کوریا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جہاں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 39 تک جا پہنچی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا میں مون سون کی شدید بارشیں جاری ہیں جہاں 9 جولائی سے شروع ہونے والی بارشوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ملک کے تمام نشیبی علاقے ان دنوں سیلاب کی زد میں ہیں جہاں وسطی اور جنوبی علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دریا کا پانی بند توڑ کر شہر میں داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں 685 میل لمبی سرنگ میں پانی بھر گیا۔ پانی بھرنے کے وقت سرنگ میں 15 سے زائد گاڑیاں اور مسافروں سے بھری بس موجود تھیں۔ پیر کے روز شمالی صوبے کے شہر چونگجو کے انڈر پاس میں 13 افراد ڈوب گئے جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ریسکیو ورکرز اب تک 13 لاشیں نکال چکے ہیں جبکہ مزید افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ حکام نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک نے ریسکیو آپریشن اور بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایات کی ہیں۔ جنوبی کوریا موسم گرما کے مون سون کے دوران باقاعدگی سے سیلاب کی زد میں رہتا ہے لیکن ملک عام طور پر اس صورتحال کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اور مرنے والوں کی تعداد عام طور پر نسبتاً کم ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے دنیا بھر میں موسمی واقعات کو زیادہ شدید اور مسلسل بنا دیا۔ جنوبی کوریا نے گزشتہ سال ریکارڈ توڑ بارشوں اور سیلاب کا سامنا کیا تھا جس میں 11 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی کئی علاقوں میں گرمی خطرناک حد تک پہنچ جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ فلوریڈا سے لے کر کیلیفورنیا اور واشنگٹن تک امریکہ کی تقریباً 1/3 آبادی کو شدید گرمی کی وارننگ جاری ہو چکی ہے۔ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے ایک کیلیفورنیا کی موت کی وادی میں درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔